بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، کیا تم جانتے نہیں کہ میں بندے کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر بھی مدد کرتا ہوں، تو موت جو کہ سب سے بڑی مصیبت اور مشکل گھڑی ہے، اس پر مدد کیوں نہ کروں گا۔ اگر میرا کوئی بندہ صرف ایک ہی بار یہ عمل کر لے تو میں اس کی ہر مصیبت میں مدد کرتا ہوں۔ اے ابن آدم، کیا تم جانتے ہو کہ پل صراط پر تیزی سے گزرنے والے کون سے لوگ ہوں گے؟ وہی لوگ ہوں گے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ اگر میرا کوئی بندہ مشرق و مغرب کو گناہوں سے بھر دے، ریت کے ذرات کے برابر گناہ کر کے آئے، تو میں محافظ فرشتوں کے ذریعے اس کے گناہ مٹا دوں گا، یعنی اس کو بخش دوں گا۔ ارشاد ہوا، اس کا اجر یہ ہے کہ جس دن وہ مرے گا، میرے فرشتے اسے گھیر لیں گے اور میں اس کی روح پر رحمت بھیجوں گا۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت تشریف لائی اور عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ، میرا شوہر جس کا نام صفوان بن معطل ہے، میں جب نماز پڑھتی ہوں تو وہ مجھے مارتا ہے، اور جب میں روزہ رکھتی ہوں تو وہ روزہ توڑنے کا کہتا ہے، اور وہ فجر کی نماز اس وقت پڑھتا ہے جب سورج طلوع ہونے والا ہوتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس وقت صفوان بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے تمام حقیقت دریافت کی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں تک اس کی اس شکایت کا تعلق ہے کہ یہ نماز پڑھتی ہے اور میں اسے مارتا ہوں، تو یہ دو صورتیں پڑھتی ہے جن سے میں اسے منع کرتا ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک صورت ہوتی تو وہ بھی لوگوں کو کفایت کرتی۔ صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جہاں تک روزہ توڑنے کا حکم ہے تو یہ مسلسل روزہ رکھتی چلی جاتی ہے اور روزہ ترک نہیں کرتی، حالانکہ میں جوان آدمی ہوں اور زیادہ صبر نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جہاں تک اس کا یہ کہنا ہے کہ میں سورج نکلنے کے وقت نماز فجر پڑھتا ہوں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے متعلق مشہور ہے کہ ہم اس وقت تک بیدار نہیں ہوتے جب تک سورج طلوع نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صفوان، جس وقت اذان ملے نماز پڑھ لیا کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خاوند کی اجازت کے بغیر عورت کو نفلی روزے نہیں رکھنے چاہیے، اور یہی بات ایک اور حدیث میں یوں بیان ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوی پر خاوند کا حق یہ ہے کہ جب خاوند اسے اپنی خواہش کے لیے بلائے تو وہ فوراً آ جائے، خواہ وہ اس وقت سفر کے لیے اونٹ کی پشت پر ہو، اور بیوی پر خاوند کا حق یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے، اور اگر رکھے گی تو وہ قبول نہیں ہوں گے۔ وہ صرف بھوکا اور پیاسا مرنے والی بات ہے، اور گھر سے اس کی اجازت کے بغیر نہ نکلے۔ اگر نکلے تو آسمان کے فرشتے، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے سب اس عورت پر لعنت کریں گے جب تک کہ وہ لوٹ کر نہیں آتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن عید گاہ جانے کے لیے نکلے تو راستے میں عورتیں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، خیرات کیا کرو، کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ دوزخ میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لعنت بہت کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو، اور میں نے ناقص دین
اور ناقص عقل رکھنے والے کسی ہوشیار مرد کی عقل کو تم سے زیادہ ضائع کرتے کسی کو نہیں دیکھا۔ ان عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے دین اور عقل میں کیا نقصان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، عورتوں کی گواہی مرد کی گواہی کی نصف ہے یا نہیں؟ وہ عورتیں بولی، بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس یہی ان کی عقل کا نقصان ہے، اور جب عورت کو حیض آتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتی اور نہ ہی روزہ رکھتی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس یہی ان کے دین کا نقصان ہے۔ ایک مرتبہ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم ہوا، اے ابراہیم، سامان سفرے باندھے اور زمین میں نکلے اور ہماری قدرت کے عجائبات دیکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم پر عمل کیا، سامان سفر باندھا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے آپ ساحل سمندر کے قریب پہنچے۔ وہاں آپ کو ایک غلام دکھائی دیا جو بکریاں لے جا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے غلام، کیا تمہارے پاس پانی یا دودھ ہے؟ اس غلام نے عرض کیا، جی ہاں، آپ جو پسند فرمائیں وہی پیش کروں گا۔ فرمایا، مجھے پانی پلا دو۔ اب اس غلام نے آسا یعنی ڈنڈا ہاتھ میں لیا، قریب ہی ایک چٹان کے پاس گیا، وہاں رک کر کچھ بولا، پھر اپنا آسا اس چٹان پر مارا تو فوراً ہی چٹان سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اس نے چشمے سے پانی بھرا اور لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے پانی پیا، پھر حیرانی سے اس غلام کو دیکھنے لگا۔ غلام نے عرض کیا کہ آپ کو چٹان سے چشمہ پھوٹتے دیکھ کر حیرانی ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا، کیسے حیرانی نہیں ہوگی، بات ہی حیرانی کی ہے تو حیرانی تو ہونی ہی چاہیے۔ غلام نے عرض کیا، میں آپ کو اس کا راز بتاتا ہوں۔ مجھے خبر ملی ہے کہ اللہ پاک کے ایک نبی ہیں، اللہ پاک نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے۔ میں اس خلیل اللہ علیہ السلام کے وسیلے سے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں وہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ اب بھی میں نے انہی کا وسیلہ دے کر چٹان پر آسا مارا تو اس سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے غلام، میں وہی ہوں جسے اللہ پاک نے خلیل بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر تو اس غلام کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ غلام اپنی قسمت پر فخر کر رہا تھا۔ چنانچہ اس غلام نے خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات میں پوچھا، کیا واقعی آپ ہی خلیل اللہ ہیں؟ فرمایا، ہاں، میں ہی خلیل اللہ ہوں۔ بس اتنا سنا تھا کہ وہ غلام بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس وقت آسمان سے ایک نور اترا۔ اس نور نے خوش نصیب غلام کی لاش کو ڈھانپ لیا۔ جب وہ نور اٹھا تو خبر نہیں کہ اس کی لاش کو آسمان پر اٹھا لیا گیا یا زمین میں دفن کر دیا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے آپ ایک پہاڑ پر پہنچے۔ وہاں ایک گھر تھا جس کے 2 دروازے تھے۔ آپ علیہ السلام اندر داخل ہوئے۔ اندر ایک تخت تھا، اس کے اوپر کسی کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ اس کے اوپر 70 قسم کے خوبصورت کپڑے ڈالے ہوئے تھے۔ سر کے پاس ایک تختی لکھی ہوئی رکھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس تختی کو پڑھا تو اس پر لکھا تھا، میں شداد بن عاد ہوں، میں 1000 سال زندہ رہا، میں نے 1000 لشکروں کو شکست دی، میں نے ہی شہر اعظم بنایا، مگر افسوس جب میری موت کا وقت قریب آیا تو میری سب تدبیریں جواب دے گئیں۔ میں نے دنیا بھر سے اجماعی یعنی ڈاکٹروں کو اپنے محل میں جمع کیا، مگر ان میں سے کوئی بھی میری موت کو ٹال نہ سکا۔ جس نے مجھے دیکھا اسے دنیا کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اے لوگو، خود پر دنیا کے دروازے تنگ رکھو۔ تم اتنی بادشاہت کے مالک نہیں ہو جس کا مالک میں تھا۔ تم اتنا عرصہ زندہ نہ رہو گے جتنا عرصہ میں زندہ رہا۔ تم اتنا جمع نہیں کر سکو گے جتنا مال میں نے جمع کیا تھا۔ ہاں سن لو، دنیا دھوکے کا بازار ہے۔ ہاں سن لو،
دنیا دھوکے باز ہے، قاتل ہے، اپنے طلبگار کے ساتھ کھیل کھیلتی رہتی ہے۔ یہ جواب دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو بڑی زائدہ عابدہ اور پرہیزگار تھی اور بادشاہ کی بیٹی تھی۔ ایک شہزادے نے اس سے منگنی کی درخواست کی تو اس لڑکی نے نکاح سے انکار کر دیا اور پھر ایک لونڈی سے کہا کہ میرے لیے ایک عابد، زاہد اور نیک آدمی تلاش کرو جو فقیر ہو۔ وہ لونڈی عابد اور زاہد کی تلاش میں نکلی اور ایک عابد زاہد کو لے کر اس شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ شہزادی نے اس سے پوچھا کہ اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہو تو میں تمہارے ساتھ قاضی کے پاس چلی جاتی ہوں۔ اس نیک شخص نے آمادگی کا اظہار کیا اور وہ دونوں قاضی کے پاس چلے گئے اور وہاں ان کا نکاح ہو گیا۔ شہزادی نے نکاح کے بعد اس نیک شخص سے کہا، تم مجھے اپنے گھر لے چلو۔ وہ بولا کہ اس کمبل کے سوا کوئی چیز میری ملکیت میں نہیں ہے، میں اسے رات کے وقت اوڑھتا ہوں اور دن میں پہنتا ہوں۔ شہزادی نے کہا، میں تیرے حال پر راضی ہوں، اور یہ کہہ کر شہزادی اس نیک شخص کے ساتھ چل دی۔ وہ نیک شخص دن بھر محنت مزدوری کرتا اور شام کے لیے اتنا جمع کر لیتا جس سے روزہ افطار ہو سکے۔ شہزادی بھی دن بھر روزہ رکھتی اور شام کو افطاری کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی اور کہتی، اب میں عبادت کے لیے فارغ ہوئی۔ ایک دن اس نیک شخص کو کچھ نہ ملا اور اسے بہت صدمہ پہنچا اور وہ گھبرا گیا کہ میری بیوی روزے سے گھر میں بیٹھی ہے کہ میں اس کے لیے کچھ لے کر آؤں گا۔ یہ سوچ کر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر بارگاہ خدا بندی میں دعا مانگی، اے اللہ پاک، تو جانتا ہے کہ میں نے تجھ سے دنیا کے لیے کچھ طلب نہیں کیا اور میں تجھ سے اپنی نیک بیوی کی رضامندی کے لیے یہ طلب کرتا ہوں، تو مجھے اپنے پاس سے رزق عطا فرما، تو ہی بہترین رازق ہے۔ اس وقت آسمان سے ایک موتی گرا۔ وہ نیک شخص اس موتی کو لے کر اپنی بیوی کے پاس گیا اور جب اس کی بیوی نے وہ موتی دیکھا تو ڈر گئی اور کہنے لگی، تم یہ موتی کہاں سے لائے ہو؟ اور ایسا بیش قیمتی موتی تو میں نے اپنے باپ کے پاس بھی نہیں دیکھا۔ وہ نیک شخص بولا، میں نے آج رزق کی خاطر محنت مزدوری کی مگر مجھے کچھ بھی نہیں ملا، اور میں نے سوچا کہ میری نیک بیوی روزہ افطار کرنے کی غرض سے میری منتظر ہوگی اور میں خالی ہاتھ گھر واپس کیسے لوٹوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے میرے لیے یہ موتی نازل فرما دیا۔ شہزادی بولی، تم اسی جگہ جاؤ جہاں تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی اور گریہ زاری کے ساتھ بارگاہ خدا بندی میں یوں دعا مانگو، اے اللہ تعالیٰ، اے میرے مالک و خالق، اگر تو نے یہ موتی ہمیں دنیاوی رزق کے طور پر عطا فرمایا ہے تو اس میں ہمیں برکت دے، اور اگر آخرت کے ذخیرے میں سے عطا فرمایا ہے تو اسے واپس لے لے۔ اس نیک شخص نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے وہ موتی واپس لے لیا۔ اس نیک شخص نے واپس آ کر تمام حقیقت شہزادی کو بتائی تو شہزادی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا، اے اللہ، تو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی عورتوں میں سب سے افضل ترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آئے اور اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق فرما برداری کرتی رہے، اور ان کے ہونے والی اولادیں اللہ کے سائے میں ہوگی ماں سوائے ان کاموں کے جو گناہ کے کام ہیں۔ ایسی عورت کو رات اور دن میں 80,000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر کے ساتھ شہید ہوتی ہیں اور اس کے اجر کی توقع اللہ تعالیٰ سے رکھتی ہے۔ حضرت سیدنا عبد الصمد بن معقل فرماتے ہیں، حضرت وہاب بن منبع نے فرمایا، ہاں میں نے زبور شریف کی آخری 30 سطروں میں پڑھا اور قرآن مجید میں
اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے، اے داؤد مجھ سے سنو اور میں حق کہتا ہوں، جو مجھے اس حال میں ملے گا کہ مجھ سے محبت کرتا ہوگا تو میں اسے اپنی جنت میں داخل کروں گا۔ اے داؤد مجھ سے سنو اور میں حق کہتا ہوں، جو مجھے اس حال میں ملے گا کہ میرے عذاب سے خوف رکھتا ہوگا تو میں اسے عذاب نہ دوں گا۔ اے داؤد مجھ سے سنو اور میں حق کہتا ہوں، مجھ سے اس حال میں ملے گا کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے مجھ سے حیا کرتا ہوگا تو میں محافظ فرشتوں کو اس کے گناہ بلا دوں گا، یعنی اس کو بخش دوں گا۔ اے داؤد مجھ سے سنو اور میں حق کہتا ہوں، اگر میرا کوئی بندہ مشرق و مغرب کو گناہ سے بھر دے اور پھر بکری کے دودھ دونے کی مقدار جتنا ہی شرمندہ ہو جائے گا اور مجھ سے ایک ہی بار مغفرت طلب کرے گا اور اس کے دل میں بھی یہی ہو کہ وہ دوبارہ گناہ نہ کرے گا، تو میں آسمان سے زمین پر گرنے والی بارش کے قطروں سے بھی زیادہ جلدی اس کے گناہ مٹا دیتا ہوں۔ اے داؤد مجھ سے سنو اور میں حق کہتا ہوں، اگر میرا کوئی بندہ صرف ایک ہی نیکی لے کر آئے گا تو میں اس کے حق میں جنت کا فیصلہ کر دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام عرض گزار ہوئے، اگر یہ بات ہے تو جو تیری معرفت رکھتا ہے اسے جائز ہی نہیں کہ تجھ سے اپنی امید توڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے داؤد میرے ولیوں کو تھوڑا سا عمل ہی کافی ہے، جیسا کہ کھانے میں نمک چٹکی بھر ہی کافی ہوتا ہے۔ اے داؤد کیا تم جانتے ہو کہ میں کب ان کو اپنا ولی بناتا ہوں؟ جب ان کا دل شرک سے پاک ہو جائے، ان کے دل سے شرک زائل ہو جائے اور ان کا اعتقاد مضبوط ہو جائے کہ جنت اور دوزخ میرے ہی قبضے میں ہے، میں ہی زندگی اور موت کا مالک ہوں اور قبر میں دفن لوگوں کو میں ہی اٹھانے والا ہوں، میں نہ ہی بیوی رکھتا ہوں اور نہ ہی اولاد، بس جب میں ان کو موت دوں اور ان کے پاس تھوڑا سا عمل ہو جس پر وہ یقین رکھتا ہو تو میں اس تھوڑے کو ان کے لیے زیادہ کروں گا۔ اے داؤد کیا تم جانتے ہو کہ پل صراط پر تیزی سے گزرنے والے میرے بندے کون سے ہوں گے، جو میرے فیصلے پر راضی رہتے ہیں اور ان کی زبانیں میرے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ اے داؤد کیا تم جانتے ہو کہ مومنوں میں سے میرے ہاں کس کا مرتبہ بڑا ہے؟ اس کا جو میرا دیا ہوا مال پاس رکھنے کی بجائے دینے پر خوش ہوتا ہے۔ اے داؤد کیا تم جانتے ہو کہ کون سے فقیر افضل ہیں؟ وہ جو میرے فضل اور تقسیم سے راضی رہتے ہیں اور جو رزق میں نے ان کو عطا کیا ہے اس پر میرا شکر ادا کرتے ہیں اور حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں۔ اے داؤد کیا تم جانتے ہو کہ مومنوں میں سے کس کو لمبی عمر عطا کرنا مجھے محبوب ہے؟ اس کو جس کی کھال لا الہ الا اللہ کہتے وقت کانپ اٹھتی ہے۔ میں اس کو موت دینا اس طرح ناپسند کرتا ہوں جس طرح باپ اپنے بیٹے کی موت ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے اس گھر کے علاوہ دوسرے گھر میں خوش رکھوں، کیونکہ اس گھر یعنی دنیا کی نعمتیں تو آزمائش اور اس کی آسانیاں بھی شدت ہے، دنیا کی نعمتوں کے تو دشمن ہیں اور ان کے فتنے خون کے ساتھ گردش کرتے ہیں، ان سے امن نہیں۔ اس لیے میں اپنے ولیوں کو جنت بھیجنے میں جلدی کرتا ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی مومن اولاد سور پھونکے جانے تک فوت نہ ہوتی۔ اے داؤد جو تم اپنے دل میں سوچ رہے ہو میں وہی جانتا ہوں۔ تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے نیک بندوں کو موت دے کر ان کی عبادت کو منقطع کر دیا ہے۔ اے داؤد کیا تم جانتے نہیں کہ میں مومن کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر بھی مدد کرتا ہوں، تو موت جو کہ سب سے بڑی مصیبت ہے اس پر مدد کیوں نہ کروں گا؟ تم مومن کے پاکیزہ جسم کو زمین کی تہ میں بھی دیکھو گے، میں جب تک چاہوں گا عرصہ دراز تک اسے یوں ہی رکھوں گا تاکہ اس کے سبب اس کے اجر میں اضافہ ہو۔
اسے قیامت تک اپنے عمل کا اچھا بدلہ ملے گا، جس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یا الہی تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں، اس وجہ سے تو نے خود کو الرحیم الرحمن کہا ہے۔ یا اللہ جو تیری رضا کی خاطر کسی بیمار کی تعزیت کرے اس کا کیا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں اس پر ایمان کی چادر پہناؤں گا اور پھر کبھی نہ اتاروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام عرض گزار ہوئے، اے اللہ تعالیٰ جو تیری رضا کے لیے جنازے کے ساتھ چلے اس کا کیا اجر ہے؟ ارشاد ہوا، اس کا اجر یہ ہے کہ جس دن وہ مرے گا میرے فرشتے اسے گھیر لیں گے اور میں اس کی روح پر رحمت بھیجوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر عرض کی، یا اللہ جو تیری رضا کی خاطر بیواؤں اور یتیموں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ہو اس کا کیا اجر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی جزا یہ ہوگی کہ جس دن میرے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن میں اسے اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ جو تیرے خوف سے اتنا روئے کہ اس کے آنسو بہنے لگے اس کا کیا اجر ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں اس پر جہنم کی آگ حرام کر دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ تیرے بندوں پر سب سے مشکل گھڑی قبر میں ہوتی ہے، تیرے بندے اس قبر کے عذاب سے کیسے بچ جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے قرآن میں موجود سورۃ الملک کو مغرب کے بعد باقاعدگی سے پڑھے گا اس پر میں قبر کا عذاب ہٹا لوں گا اور اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دوں گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت کا نمازی بنائے، ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے اور ہمیں روزانہ کی بنیاد پر سورۃ الملک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی تو یہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔